الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 4 رمضان المبارک سن 1442 مطابق 16 اپریل سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع رمضان المبارک تلاوت قرآن کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ ذی الجلال والاکرام من علینا ببلوغ رمضان وحثنا على الانفاق فيه وتلاوة القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے روزہ دار بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں، اور بفضل اللہ ہمیں روزے، تراویح اور صدقات و خیرات کی توفیق مل رہی ہے، اور قرآن کریم کے سننے اور اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ در حقیقت رمضان المبارک اور قرآن کریم میں ایک مضبوط تعلق ہے، بلکہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی ہیں۔ قرآن اور رمضان کے اسی تعلق کی بنا پر حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے اس معمول سے رمضان اور قرآن کے تعلق کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی عظمت و فضیلت اور اس کے کثیر ثواب کی یہ واضح دلیل ہے۔ بلا شبہ رمضان میں کتاب اللہ کی تلاوت افضل ترین اطاعت اور انتہائی اہم عبادت ہے۔ اس کا بہت زیادہ اجر اور عظیم ثواب ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم رمضان المبارک میں مکمل طور پر قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے، اس کی تلاوت اور دور کا اہتمام کرتے، کتاب اللہ کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھتے، اس کے معانی میں غور و فکر کرتے۔ اس طرح پورا رمضان قرآن کریم کے لیے وقف فرما دیتے تاکہ کلام الہی کے مقاصد کو حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کر سکیں، اور تقوی، سچائی، امانت داری، عفت و حیا، رحمت و کرم، صلہ رحمی، نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کا تعاون اور الفت و رواداری جیسی پاکیزہ صفات اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ صیام و قیام اور تلاوت و انفاق کا اہتمام کرنے والوں، قرآنی تعلیمات اور اسلامی اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہے۔ حضرت سعد ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ مجھے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ بتائیں، تو انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں، بالکل میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: اللہ کے نبی کا اخلاق تو قرآن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ پس جو حضرات
قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے اخلاق و کردار سے اپنے کو آراستہ کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان للہ اہلین من خلقہ، اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن سے خصوصی تعلق اور شغف رکھنے والے وہی اللہ والے اور اس کے خواص ہیں۔ کیا خوب ہو کہ ہم رمضان کے بابرکت ایام کو غنیمت سمجھیں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کریں اور قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، نیز اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں تاکہ ہمارا گھر رحمت الہی سے معمور ہو اور ہمارے اہل خانہ پر سکینت و برکت نازل ہو، اور ہمارے اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہم پر فخر فرمائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یا اللہ، ہم کو صیام و قیام اور تلاوت قرآن کی توفیق دے دے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، خدائے عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بلا شبہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف فرما رہا ہے جو کتاب اللہ کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر نیز محتاجوں کا دل خوش کرنے کے لیے کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور مجبوروں کے ساتھ احسان و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ گیا تو سمجھیے کہ قرآن کی تلاوت کا اور مسکینوں کو کھلانے کا موسم آ گیا۔ انتہائی مسرت و شکر کا مقام ہے کہ دنیا سے بھوکمری مٹانے کے لیے عطا و کرم کی سرزمین متحدہ عرب امارات سے 100 ملیون وجبہ نامی پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد امارات سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں 10 کروڑ افراد تک غذا پہنچانا ہے اور ضرورت مندوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے اور فاقے کی آفت پر قابو پانا ہے۔ اسی طرح اماراتی ہلال احمر نے حسب سابق اس سال بھی حملۃ رمضان نامی پروگرام شروع کیا ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لے اور بھلائی کے قافلوں کا حصہ بن کر اپنا کردار ادا کرے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے روزے، تراویح اور جملہ طاعات و صدقات کو قبول فرما کر ہمیں جنت سے سرفراز فرما دے اور کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔